हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अफसाना निगार सआदत हसन मंटू के बारे में पढ़ेंगे। सआदत हसन मंटू से मुताल्लिक़ जो भी सवालात बनते हैं, जो भी सवालात आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद एक दो बार आप सआदत हसन मंटू से मुताल्लिक़ सारे सवालात हल कर सकते हैं। चाहे वो BPSC TRE 4 का जो टीचर वाला एग्ज़ाम आ रहा है वो हो, या UGC नेट हो, इसी तरह से DSSB हो, उन सब में सआदत हसन मंटू से मुताल्लिक़ सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल AS पॉइंट पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हयात व खिदमात सआदत हसन मंटू। असल नाम था इनका सआदत हसन और कलमी नाम था मंटू। पूरा नाम हो गया सआदत हसन मंटू। ये मंटू जो इनका कलमी नाम था, असल नाम क्या था? सआदत हसन। मंटू अपने मोहल्ले और कॉलेज में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मतलब जो आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले और कॉलेज में जो साथी लोग होते हैं वो इनको टॉमी के नाम से जानते थे। उसी के नाम से, टॉमी के नाम से ये मशहूर थे। इनकी पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को समराला पंजाब में हुई और वफ़ात फ़कत 43 साल की उम्र में 1955 में लाहौर में हो गई। मतलब सआदत हसन मंटू जो है 1912 में पैदा हुए थे। 11 मई 1912 को पंजाब के एक शहर समराला में पैदा हुए थे और इंतकाल हुआ था कहाँ? लाहौर में। 1912 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1912 के पैदाइश के लिहाज से 4-5 उर्दू लिटरेचर के अदीब हैं, उनकी पैदाइश भी 1912 में ही हुई थी। तो उसी को हमने उन्हीं सबको यहाँ पे लिया है। आप इन सबको देख लीजिए कि 1912 में किन किन की पैदाइश हुई है। इन एक जगह मैंने एकजा कर दिया 4-5 नाम को, ताकि आपको एक ही वीडियो में इन सब के बारे में पता लग जाए कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। जैसे नाकिद हैं सैयद एहतशाम हुसैन, 1912 में पैदाइश हुई थी और 1972 में वफ़ात। जो सैयद एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद नाकिद हैं, ये भी 1912 में पैदा हुए थे। इनकी वफ़ात 1972 में हो गई थी। इसी तरह से शायर हैं मोइन अहसन जज़्बी, जिनका तखल्लुस जज़्बी है, नाम मोइन अहसन है। ये भी 1912 में पैदा हुए थे और 2005 में इनकी वफ़ात हुई थी। मोइन अहसन जज़्बी ये भी 1912 में पैदा हुए थे। इसी तरह से नाकिद हैं आल अहमद सुरूर, हालांकि ये तो शायर भी हैं, इनके शायरी के मजमूए भी हैं। तो आल अहमद सुरूर के जो भी तनकीद का सरमाया सब मज़ामीन की शक्ल में है। आल अहमद सुरूर का यही एक ऐसे नाकिद हैं जिनकी कोई तनकीद के ऊपर किताब नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़ामीन है, तनकीद के मज़ामीन। तो वही आल अहमद सुरूर की जो पैदाइश है वो भी 1912 में पैदा हुए थे और वफ़ात इनकी 2002 में हुई थी, आल अहमद सुरूर की। इसी तरह से मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, जिनका कलमी नाम मीराजी है, मीराजी के नाम से मशहूर हैं। और सवाल भी आता है कि मीराजी किनका नाम है, तो वही है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। ये भी पैदा हुए थे 1912 में और 1949 में इनका इंतकाल हो गया था। तो ये 5 लोग हैं। सआदत हसन मंटू भी 1912 में पैदा हुए थे, सैयद एहतशाम हुसैन भी 1912 में पैदा हुए थे, मोइन अहसन जज़्बी भी 1912 में पैदा हुए थे, आल अहमद सुरूर भी 1912 में पैदा हुए थे, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार भी 1912 में पैदा हुए थे। इनके अलावा अभी मेरे जहन में नहीं है, अगर कोई और हो जो आप लोगों को पता हो, आपके इल्म में हो, तो कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी और जितने देखने वाले हैं सबको पता लग जाए कि 1912 में इनकी भी पैदाइश हुई थी। मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था और वालिदा का नाम सरदार बेगम। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे और हर बार उर्दू के मजमून में ही फेल हुए। सोच लीजिए कि उर्दू के इतने बड़े अदीब, अफसाना निगार, और वो जब अपना 10वीं क्लास का इम्तिहान दे रहे थे तो 3 बार वो फेल हो गए और तीनों बार उर्दू के मजमून में ही फेल हुए। वो चौथी बार में जाके पास हुए। तो ये सवाल आता है कि मंटू जो है 10वीं के इम्तिहान में कितनी बार फेल हुए थे, तो वो 3 बार फेल हुए थे। और किस मजमून में फेल होते थे? वो हर बार उर्दू के मजमून में ही फेल होते थे। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलीग हैं। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू का पहला अफसाना तमाशा है जो हफ्त रोज़ा खल्क
امرتسر کے پہلے شمارے اگست 1934 میں شائع ہوا تھا۔ دیکھیے یہاں پہ دھیان سے پڑھیے کہ سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ منٹو صاحب جو یہ افسانہ نگار ہیں، کہانی کار ہیں، ان کے افسانے بہت مشہور ہیں۔ تو ان کا پہلا افسانہ جو ہے وہ تماشا کے نام سے ہے۔ تماشا کے نام سے ایک ویکلی اخبار نکلتا تھا امرتسر سے، خلق نام سے، اس میں شائع ہوا تھا 1934 میں۔ تو اس ایک لائن میں 2-3 سوال بن جائے گا کہ منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تماشا۔ تماشا جو ہے کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو ویکلی ہفت روزہ خلق میں۔ ہفت روزہ خلق کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ تو امرتسر سے۔ اس طرح سے منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہے، جس میں کل 8 افسانے ہیں، جو 1936 میں شائع ہوا تھا۔ دیکھیے پہلا افسانہ، پہلا ناول، پہلا افسانوی مجموعہ، پہلا، اس طرح کر کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، ان سب کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے آپ یاد کریے گا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دنیا کا سب سے انمول رتن منشی پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ۔ اور پہلا افسانوی مجموعہ کون سا تھا؟ سوز وطن، جس کو حکومت نے ضبط کر لیا تھا، انگریز حکومت نے۔ منشی پریم چند کا جو پہلا افسانوی مجموعہ کیا تھا؟ سوز وطن۔ اسی طرح سے عصمت چغتائی، ان کا پہلا افسانہ کیا تھا؟ کافر۔ یہ تو سعادت حسن منٹو کا تماشا ہے، لیکن عصمت چغتائی کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ کافر۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا تھا؟ کلیاں۔ اسی طرح سے قرۃ العین حیدر، ان کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ ایک شام۔ پہلا افسانوی مجموعہ کیا تھا؟ ستاروں سے آگے۔ اسی طرح سے جو راجندر سنگھ بیدی ہیں، ان کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ مہارانی کا تحفہ۔ تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، پہلا افسانہ، پہلا افسانوی مجموعہ، اسی سے سوال زیادہ تر آتے ہیں افسانے میں اور ناول میں۔ تو منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہو گیا؟ تماشا۔ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہو گیا؟ آتش پارے، جو 1936 میں شائع ہوا تھا۔ اب 1936 میں دیکھیے 2 واقعے ہوئے، تو ان کو میں نے یہاں پہ نوٹ کر دیا ہے کہ 1936 میں منشی پریم چند، اصغر گونڈوی اور علامہ راشد الخیری کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بات آپ ذہن نشی کر لیجئے کہ 1936 میں منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے شائع ہوا تھا، اور 1936 میں ہی منشی پریم چند جو افسانہ نگار، ناول نگار ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے شاعر جو اصغر گونڈوی ہیں، ان کا بھی انتقال 1936 میں ہو گیا تھا۔ منشی پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے تھے، 1936 میں انتقال ہو گیا۔ ہو سکے تو آپ لوگ نوٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہی سب سوال میں آتا ہے اور زیادہ کچھ نہیں آتا ہے۔ پیدائش، وفات کی ڈیٹ، افسانوی مجموعہ، پہلا افسانہ، یہی سب آتا ہے۔ تو منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی تھی 1880 میں، وفات 1936۔ اصغر گونڈوی پیدائش 1884 میں، وفات 1936۔ علامہ راشد الخیری پیدائش 1868، وفات 1936۔ تو وفات کی ڈیٹ تینوں کی سیم ہے اور پیدائش کی ڈیٹ الگ الگ ہے۔ منشی پریم چند 1880، اس کے 4 سال بعد اصغر گونڈوی 1884، اور علامہ راشد الخیری جو 1868۔ تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا۔ دیکھیے 1936 میں منشی پریم چند کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور 1936 میں ہی جو ترقی پسند تحریک ہے، جو 1935 میں جس کی بنیاد پڑی تھی لندن میں، تو اس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ 1936 میں لکھنؤ میں ہوا تھا، پریم چند کی صدارت میں۔ تو یہ اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اجلاس کا پہلے اجلاس کا صدارت کس نے کی تھی؟ تو منشی پریم چند نے۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا جلسہ کہاں ہوا تھا؟ تو لکھنؤ میں۔ کب ہوا تھا؟ تو 1936 میں۔ تو اس طرح سے ایک ہی لائن میں کئی سوال بن جاتے ہیں، اور یہی سوال آتے بھی ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے گا پرانے جتنے کوشچن پیپر ہوں گے آپ کے، یو جی سی نیٹ کے، یا اسی طرح سے DTS ہو، یا بہار بورڈ کو ہو، یا جو BPSC ہے، وہ سب میں اسی طرح کے سوال آتے ہیں۔ منٹو 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ جب پاکستان کا وجود مطلب 1947 میں جب دیش کا بٹوارا ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا، تو منٹو جو ہے، سعادت حسن منٹو جو ہے، پاکستان چلے گئے تھے 1948 میں۔ دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے ویڈیو کو، تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ منٹو کے کارنامے۔
پہلا افسانہ تماشا، پہلا افسانے مجموعہ آتش پارے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ جس میں نے اسٹار پوائنٹ لگا رکھے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، اس سب کو آپ 1-2 بار اپنے زبان سے پڑھیے، تلفظ کریے، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یاد رہے۔ تو پہلا افسانہ کون سا ہے منٹو کا؟ تماشا۔ پہلا افسانے مجموعہ کیا؟ آتش پارے۔ منٹو کا افسانہ ترقی پسند اور بدتمیز ایک طنزیہ افسانہ ہے۔ جو ان کا ایک افسانہ ہے ترقی پسند اور بدتمیز، یہ 2 نام سے ایک طنزیہ افسانہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں منٹو کے چند اہم افسانے جو انہوں نے جن کے یہ جو سوال میں زیادہ آتے ہیں، جو زیادہ فیمس ہے، مشہور و معروف افسانہ ہے ان کا، ان کو ہم نے نوٹ کیا۔ حالانکہ ان کے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں نے کچھ ہی کو نوٹ کر لیجیے۔ اگر آپ کو یہی یاد ہو گئے تو انشاءاللہ آپ حل کر سکتے ہیں منٹو سے متعلق سوالات۔ جیسے نیا قانون، ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے اور یہ بہت بار سوال میں آ چکا ہے کہ نیا قانون کن کا افسانہ ہے؟ تو سعادت حسن منٹو۔ ٹھنڈا گوشت، بانجھ، موسم کی شرارت، دھواں، ٹیڑھی لکیر، یہ ایک ناول بھی ہے اس میں چغتائی کا، اور سعادت حسن منٹو کا کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ کالی شلوار، چغد، بسم اللہ، خدا کی قسم، رشوت، شرابی، تماشا، پڑھا تھا نا آپ نے، سب سے پہلا افسانہ وہی ہے تماشا۔ گرم کوٹ، ترقی پسند، ابھی جو آپ نے پڑھا تھا کہ تنزیہ، وہی ہے ترقی پسند افسانہ، تنزیہ افسانہ۔ موزیل، مصری کی ڈالی، نیا سال۔ اس میں جو ہے نا یہ سب ان کے اور بھی ہیں، لیکن میں نے اتنا لیا، یہ سب آپ کو یاد ہو گئے تو سعادت حسن منٹو سے آپ سوال کر پائیں گے۔ جیسے گرم سوٹ ہے ان کا، ایک گرم کوٹ ہے جو کرشن چند کا ہے، تو یہ سب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے کچھ افسانے ہیں کہ جس ٹائم ہندوستان کا بٹوارا ہوا تھا اور ہندوستان پاکستان 2 ملک بنے تھے، ہندوستان تو پہلے سے تھا، پاکستان نیا وجود میں آیا تھا، تو اس ٹائم جو حالات تھے اس وقت کے، خاص طور سے پنجاب کے علاقے کے، اور سعادت حسن منٹو بھی پنجاب کے رہنے والے تھے، تو سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانے میں اس وقت کے حالات کو اپنے افسانے میں پرویا تھا۔ تو اس کے اوپر تقسیم ہند کے موضوع پر کچھ افسانے ہیں ان کے، جو سوال بھی آتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کے کون سے افسانے تقسیم ہند کے موضوع پر ہیں، تو یہی سب ہوں گے۔ جیسے دیکھیے ٹوبا ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، ڈارلنگ، یزید، رام کلاون وغیرہ۔ مطلب یہ سب افسانے جو ہے نا یہ تقسیم ہند کے موضوع پر ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ تقسیم ہند کے موضوع پر ہے سعادت حسن منٹو کا، تو انہی میں سے کسی ایک کا نام ہوگا۔ منٹو نے ایک ہی ناول لکھا، وہ بھی بغیر عنوان کے۔ مطلب سعادت حسن منٹو نے تو افسانے تو بہت لکھے انہوں نے، لیکن ناول بس انہوں نے ایک ہی لکھا بغیر عنوان کے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی نے افسانے بہت سارے لکھے، لیکن ناول انہوں نے بس ایک ہی لکھا تھا، کیا؟ ایک چادر میلی سی۔ بیدی کا جو ایک ناول تھا ایک چادر میلی سی، افسانے بہت ہیں۔ اسی طرح سے منٹو کے بھی افسانے بہت ہیں، ناول انہوں نے بس ایک ہی لکھا بغیر عنوان کے۔ منٹو کے خاکوں کے مجموعے، سعادت حسن منٹو نے خاکے بھی لکھے ہیں اور ڈرامے بھی لکھے ہیں اور افسانے بھی۔ تو منٹو کے خاکے، جیسے یہاں پر دیکھیے منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 22 خاکے لکھے ہیں منٹو نے۔ اور خاکوں کا مجموعہ کیا ہے؟ عصمت چغتائی، گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر، نور جہاں، سرور جہاں، تو یہ سب جو ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر بہت مشہور ہے، بہت بار سوال میں آیا ہے۔ اسی طرح جو گنجے فرشتے، یہ سب ان کا خاکہ بھی ہے، خاکہ کا مجموعہ بھی ہے، اسی نام سے۔ لاؤڈ اسپیکر خاکہ بھی ہے، خاکہ کا مجموعہ بھی ہے، تو یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ منٹو کے 5 افسانوں پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری کے مقدمے چلائے گئے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے اوپر کیس ہو گیا تھا، انہوں نے جو کچھ افسانے لکھے تھے ان میں فحاشی تھی، تو فحاشی کی وجہ سے ان کے اوپر کیس درج ہو گیا تھا فوجداری کا۔ تو وہ کون سے افسانے تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر کیس ہوا تھا؟ تو وہ ایک کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت، بو، کھول دو، یہ 5 افسانے ایسے ہیں جن کے اوپر فحاشی کا الزامات لگے تھے، منٹو کے اوپر پھر مقدمہ درج ہوا تھا۔ تو یہ آپ کو یہ سوال آتا ہے کہ منٹو کے کس افسانے پر فحاشی کے الزام لگے تھے، تو وہ یہ سب ہیں: کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت، بو، کھول دو۔ اور ایک ڈرامہ تھا، اس کے اوپر بھی فحاشی کا الزام لگا تھا اور مقدمہ درج ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ اوپر نیچے درمیان۔ یہ ڈرامے کا نام ہے، اوپر نیچے درمیان، اس کے اوپر بھی فحاشی کا مقدمہ چلا تھا۔ منٹو کے افسانوی مجموعے، ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا نا کہ منٹو کے افسانے، نیا قانون، ٹھنڈا گوشت،
इसी तरह से और जितने भी ऊपर गुजरे हैं, तो वो एक अफसाना था। नीचे क्या है, ये सब अफसानवी मजमुए हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना कि सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, कलियाँ इसमें चुगताई का अफसानी मजमुआ है, सितारों से आगे कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। उसी तरह से इनके अफसानी मजमुए जैसे आतिश पारे, मंटू के अफसाने, धुआं, अफसाने और ड्रामे, नमरूद की खुदाई, यजीद, लज्जत संग, चुगद, ठंडा गोश्त, खाली बोतलें, बादशाहत का खात्मा, सड़क के किनारे, ये सब क्या है, ये सब अफसानवी मजमुआ है सादत हसन मंटू का। मंटू के मुताल्लिक ख्यालात, मतलब मंटू के मुताल्लिक कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं, वो है इसमें कि कृष्णचंद्र ने, ये वही कृष्णचंद्र जो अफसाना निगार और नाविल निगार हैं, ने मंटू के बारे में कहा था कि मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। मतलब कृष्णचंद्र ने मंटू के बारे में कहा था कि मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे। इसी तरह से मोहम्मद हसन ने मंटू के बारे में कहा था उर्दू का बर्नार्ड शाह, मतलब मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा मोहम्मद हसन ने। दोस्तों, ये इस तरह से कुछ बातें थी सादत हसन मंटू के मुताल्लिक। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं और ये जितनी बातें आपको याद हो जाती है, तो सादत हसन मंटू से मुताल्लिक जो भी सवाल आएगा UGC नेट में या उर्दू से मुताल्लिक कहीं भी आता है, तो आप हल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।